الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن پاک نازل فرمایا اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان المبارک میں ہی روزے فرض فرمائے۔ روزہ یہ انسان کے لیے ایک نعمت ہے، برکات کا سبب ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک مومنین نے اپنی جانوں کو اور اپنے مالوں کو بیچ دیا ہے۔ بیچنے والے مومن ہیں، لینے والے کون ہیں؟ ان اللہ اشترى، اللہ نے خرید لیا۔ تو خریدنے والے اللہ، بیچنے والے مومن، جو اللہ نے قیمت عطا فرمائی، جو اس کے بدلے میں قیمت دی ہے، وہ ہے جنت۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، مومنین نے، اللہ نے فرمایا کہ اپنے جانوں کو اور مالوں کو بیچ دیا اور جنت بدلے میں لے لی۔ اب جو بندہ کوئی چیز بیچ دیتا ہے وہ اس کی ملکیت نہیں رہتی، وہ تو جس نے خریدا ہے اس کی ملکیت ہو جاتی ہے، اب اس کا تصرف ختم ہو جاتا ہے۔ اب اگر اللہ رب العزت یہ حکم فرما دیں کہ سارا دن سجدے میں پڑے رہنا ہے، ہفتے میں ایک دن کھانا ہے اور بقدر ضرورت تھوڑا سا پانی پینا ہے جان بچانے کے لیے، تو اللہ کا حق تھا کہ اللہ ایسا فرماتے، کیونکہ جان بھی اللہ کی، ہمارا مال بھی اللہ کا۔ اللہ چاہتے تو یوں فرما دیتے کہ جو بھی کماؤ سارا کا سارا اللہ کی راہ میں دے دو، لیکن اللہ رب العزت نے کرم یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جانیں بے شک تم نے بیچ دی ہیں، جنت تمہارے نام الاٹ ہو گئی ہے، جنت دے دی ہے مومنین کو، لیکن یہ جسم جو ہے، یہ جو تمہارے اعضاء ہیں، یہ میری مرضی کے مطابق استعمال کرو۔ اگر اللہ فرمائیں کہ 5 وقت میں میری دربار میں حاضر ہونا ہے، تو مومن کو چاہیے کہ 5 وقت اللہ کے دربار میں حاضر ہو اور اللہ کو سجدہ کرے، اپنی جبین نیاز اللہ کی بارگاہ میں جھکائے۔ اور اگر اللہ حکم فرمائے کہ 11 مہینے آپ کھاؤ، آپ پیو، آپ اپنی مرضی سے حلال رزق کھاؤ، اور جب 11واں مہینہ آئے، جب 12واں مہینہ آئے رمضان المبارک، تو پھر صبح سے شام تک صرف کھانے پینے سے رک جاؤ۔ یہ کھانے پینے سے رک جانا یہ عبادت نہیں ہے، عبادت اللہ کے حکم ماننے میں ہے۔ ایسے تو بہت سارے ایسے مریض ہوتے ہیں جنہیں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کھانا پینا نہیں ہے، ایسے بھی بہت سارے ہوتے ہیں جن کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہوتا، وہ بھی بھوکے رہتے ہیں۔ لیکن یہ جو روزے دار کا بھوکا رہنا ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کی خاطر ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت باقی جو اعمال انسان کرتا ہے، جتنی نیکیاں کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، جو بھی عبادات کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کا ثواب فرشتوں کے ذریعے سے عطا فرماتے ہیں، اس کا اجر فرشتوں کے ذریعے سے دلواتے ہیں۔ اور روزہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ نے فرمایا اے فرشتو الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود خدا عطا کروں گا۔ اللہ خود عطا فرمائیں گے، روزہ اللہ کے لیے، جزا اللہ خود عطا فرمائیں گے۔ اب اللہ اپنی شان کے مطابق کس قدر عطا فرمائیں گے یہ اللہ کو ہی معلوم ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جب رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت پہلی دن ہی، پہلی رات ہی 60,000 جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں،
اور اللہ رب العزت حکم فرما دیتے ہیں کہ جنت کو سنوار دو، سجا دو، مزین کر دو، اور جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور داروغہ جہنم کو حکم ہوتا ہے کہ جہنم کے سارے دروازے بند کر دو، سارے دروازے بند کر دو، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ انعام ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے، اے میرے فرشتوں جاؤ دنیا میں سرکش جنات اور شیاطین جو میرے ماننے والے میرے بندوں کی عبادت میں خلل ڈالتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں، گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں، ان شیاطین اور جنات کو باندھ کر سمندر میں پھینک دو، انہیں جکڑ دو، انہیں زنجیریں لگا دو، تاکہ میری امت، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عبادت میں کوئی شیطان، کوئی جن خلل نہ ڈال سکے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اولھا رحمت، اس کا پہلا عشرہ رحمت ہوا کرتا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت، و اوسطھا مغفرہ، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز مغفرت کے بارے میں، دوسرے عشرہ کے بارے میں آپ کو پھر بتائیں گے۔ ابھی فی الحال پہلا عشرہ رحمت کیسے ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کا اعلان فرمایا، آسمان دنیا پر تشریف لائے اور فرشتوں کی ایک جماعت کو حکم فرمایا جاؤ گلی گلی، کوچوں کوچوں میں اعلان کرو، حل من سائل فاعطی لہ، ہے کوئی مانگنے والا ہم اسے عطا کریں، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی بخشش کا طالب ہم اس کی مغفرت کر دیں، ہے کوئی حاجت مند ہم اس کی حاجت کو پورا کر دیں، ہے کوئی مصیبت کا مارا ہوا ہم اس کی مصیبت کو دور کر دیں۔ رب کی رحمت خود بلا رہی ہے، رب کی رحمت خود تمہاری طرف متوجہ ہے۔ اے گناہ گار بندے اب آ جا، اللہ کی بارگاہ میں جھک جا، اپنی جبین کو اللہ کی نیاز میں، اللہ کی بارگاہ میں جھکا لے، اللہ کی رحمتوں کو پا لے۔ یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی رحمت لینے کا مہینہ ہے۔ گناہ گاروں کو رحمت، اللہ کی رحمت اپنی طرف بلا رہی ہے، کہاں بھاگتا جا رہا ہے؟ اللہ کے دروازے پر جھک جا۔ فرمایا من صام رمضان، جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے، من قام رمضان ایمان و احتسابا، ایمان کے ساتھ رضائے الہی کے لیے، اس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے میں عبادت بھی کرتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے میں رات کا قیام بھی کرتا ہوں، تو اللہ رب العزت غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل اس مہینے میں یہ تھا کہ ہوا اجود ریح مرسلہ، آپ اس ٹھنڈی ہوا کی طرح ہو جاتے تھے رمضان المبارک میں، ٹھنڈی ہوا سے تشبیہ، اس سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ کیا مطلب؟ کہ جب ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں وہ ہر ہر گلی میں جاتی ہیں، ہر ہر کوچے میں جاتی ہیں، ہر ہر گھر میں جاتی ہیں، ہر ہر محلے میں جاتی ہیں، وہ یہ نہیں تفریق کرتی کہ یہ کیسا آدمی ہے، یہ فرما بردار ہے یا نافرمان ہے، یہ کیسا ہے، یہ ہوائیں تفریق نہیں کرتی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت، آپ کی سخاوت، آپ کا جود اس قدر ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی ہر گلی میں کسی بیوہ کو، کوئی ایسا یتیم بچہ، کوئی غریب آدمی، وہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض سے محروم رہ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ہوا کی طرح ہو جایا کرتے تھے جو ہر ہر گھر میں، ہر ہر گلی میں جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اجودو، اس ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے، اور بیواؤں کو، یتیموں پر جو بھی آتا اللہ کی راہ میں مال لٹا دیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو یہ سبق دیا، اے میرے امتی، اس مہینے میں اللہ رب العزت نے دلوں کو نرم فرما دیا ہے، اپنے ساتھ ساتھ غریبوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے پڑوس میں کوئی غریب، کوئی پڑوسی بھوکا سو گیا تو اللہ رب العزت نے تیری نمازیں بھی قبول نہیں کرنی، تیری عبادات بھی قبول نہیں کرنی۔ اس لیے یہ خیال رکھنا ہے اپنے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسیوں کا، اپنے ہمسائیوں کا، اور اسی طرح غریبوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت کو اللہ رب العزت کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ رب العزت ہم سب کو اس ان پہلے 10 دنوں میں اللہ کی رحمت جو ہمیں اپنی طرف بلا رہی ہے، ہمیں اللہ کی رحمت کے دامن میں آ جانا چاہیے، ہمیں بھاگنا نہیں چاہیے، اب ہمیں نیکی کی طرف راغب ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔